اس وقت ہم لاہور میں اور پنجاب کے مختلف اور شہروں میں اور اب تو دارالحکومت اسلام آباد کے اندر بھی دیکھیں تو دور دور تک ہمیں اسموگ نظر آتی ہے اور پورا شہر اور پورا پنجاب اس وقت اسموگ میں ڈوبا ہوا ہے. وہاں کے جو شہری ہیں سانس نہیں لے پاتے. اس طرح کے ایسے موقع پہ جو آپٹکس ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت انکلوڈنگ وہاں کی جو بیوروکریسی ہے اس وقت ہمیں جنیوا کے اندر نظر آتی ہے. مریم بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ علاج کے لیے گئی ہیں, اللہ انہیں شفا دے. لیکن ایسے وقت میں جب آپ کے پورے پنجاب کے اندر شہری سانس نہ لے پائیں, آپ علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر یورپ میں جائیں گے تو آپ کی سیاسی طور پہ یہ آپٹکس اچھے نہیں ہیں, لوگوں میں احساس محرومی بڑھتا رہتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت گزشتہ ایک ہفتے سے کہہ رہی ہے جی کہ بھارت کے آنے سے والے کی طرف سے جو یہ ہوا کا دباؤ آ رہا ہے اس کی وجہ سے اسموگ بڑھتا جا رہا ہے. مریم اورنگزیب صاحب ہر روز ہمیں اپڈیٹس بھیجتی ہیں اور اس میں جو پریڈومیننٹ نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بھارت کی طرف سے ہوا کا رخ اس طرف ہے اس وجہ سے اسموگ بڑھ رہی ہے. ذرا سنیے گورنمنٹ کا ورژن. انڈیا میں راجستھان, بیکنہار, جے پور اور ادھر سے ہوا کی جو ڈائریکشن تھی وہ سدرن پنجاب کی طرف آئی, جس کے اندر ہماری جو ملتان ڈسٹرکٹ ہے وہ برس ہٹ ہے اس وقت. ارلی مارننگ جو انڈیا کے ساتھ بارڈرنگ ایریا ہے لاہور کے, اس میں جو AQI لیول تھا وہ 1800, 1700 اور 1000 سینٹر آف لاہور ہے اس سے تجاوز کر گیا. یہ ہوا آتی ہے, یہ ونڈ فیکٹر آتا ہے جو بھارت سے چلتا ہے ان شہروں سے ہوتا ہوئے آج وہ جو پاکستان کے اندر داخل ہوا تو سیالکوٹ, نارووال, قصور اور لاہور کے ایریا سے یہ ونڈ جو تھی وہ پاکستان میں داخل ہوئی, سپیڈ کے ساتھ داخل ہوئی کراس باؤنڈری انڈیا سے دہلی سے لے کر چندی گڑھ تک, اور وہ جو ایک ونڈ کوریڈور ایسٹرن ونڈ کوریڈور بنتا ہے اس سے اسموگ کا جو ونڈ کا ڈائریکشن ہے وہ ہماری طرف آتی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ غلط نہیں کہہ رہی, بھارت سے آنے والی ہوا کا تعلق ہے اسموگ بڑھانے میں, لیکن کتنا تعلق ہے آج اس حوالے سے بی بی سی نے ایک سٹوری کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ صرف 30% اسموگ پاکستان میں بھارت کی وجہ سے ہے. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے 1 کروڑ 30 لاکھ رہائشی گزشتہ چند ہفتوں سے انتہائی خطرناک اسموگ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. انڈیا اور پاکستان میں فصلوں کی کٹائی کے بعد گھاس پھوس کو جلانا اس انتہائی خطرناک اسموگ کی ایک وجہ ہے. پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے حکام کے مطابق لاہور میں تقریباً 30% اسموگ پڑوسی ملک انڈیا سے آتی ہے, اور لاہور میں پیدا ہونے والی اسموگ کی بڑی وجہ شہر میں چلنے والی 50 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں اور لاکھوں گاڑیاں ہیں. پاکستان میں کوالٹی انیشیٹو کے بانی عابد عمر کے مطابق گزشتہ برس اکتوبر کے مقابلے میں اس برس اکتوبر میں 25% زیادہ اسموگ ریکارڈ کی گئی ہے. اور اگر مزید آگے بڑھیں تو جو ایکسپرٹس کہتے ہیں, جو رپورٹس کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایئر کوالٹی لائف انڈیکس کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا وہ آلودہ ترین ملک ہے جہاں اسموگ کی وجہ سے اوسط عمر میں 7 سال کمی واقع ہوئی ہے. یونیورسٹی آف شکاگو کی 2021 کی ایک ریسرچ کے مطابق لاہور اور گرد و نواح میں اوسط عمر ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے باعث 4 سال تک بڑھ سکتی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو طلبہ ہیں, ان کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے. اسموگ اور دیگر وجوہات کی وجہ سے پنجاب میں تعلیمی سال اب سکڑنے لگا ہے. پنجاب میں رواں تعلیمی سال 120 دن تک محدود ہو گیا, جبکہ عالمی معیار کے مطابق تعلیمی سال 245 دنوں کا ہونا چاہیے ہے. علی توقیر شیخ صاحب ماہر ماحولیات ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ توقیر صاحب ہمیں اس وقت جوائن کرنے کے لیے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ جو اسموگ ہے تو بڑھتے بڑھتے اسلام آباد, اور آج میں پڑھ رہی تھی کہ پشاور تک پہنچ گئی ہے. تو یہ تو اگر اس کو آج بھی ہم پریمپٹیولی روکنے کی کوشش کریں تو ہمیں کتنا وقت لگے گا, کیونکہ پاکستان میں تو میجرلی ٹرانسپورٹ کے بیڈلی پلانڈ سسٹم کی وجہ سے اسموگ ایک بڑی تعداد میں پھیل رہی. جی میڈم شکریہ مجھے بلانے کا. یہ فنڈامنٹلی کلائمیٹ چینج ایشو نہیں ہے, یہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ ایک گورننس ایشو ہے اور اکنامک ایشو ہے. اکنامک ایشو اتنا بگڑ گیا ہے اور گورننس ایشو اتنا بگڑ گیا ہے کہ ہیلتھ کرائسس اور اکنامک کرائسس بن چکا ہے یہ. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہندوستان میں بھی ہے اور کلکتہ میں بھی ہے اور ڈھاکہ تک جاتا ہے. مگر جو پاکستان کی وجوہات پر میں ان پہ فوکس کرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کون سا بیرومیٹر ہے جس کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہندوستان سے ہوا آ کے بارڈر پہ رک جاتی ہے یا ہماری طرف آتی ہے یا ہماری طرف سے ان کی طرف جاتی ہے. ونڈ کی مانیٹرنگ کا پاکستان میں ہندوستان میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے جس کی بیسس پہ ہم کہہ سکیں کہ ایک دوسرے پہ اثر کرتے ہوں گے, مگر ڈیٹا از ناٹ دی بیسس. میں آپ کو تھوڑا سا رونا دھونا کرنے کی بجائے میں آپ کو تھوڑا سا آگے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے میرے خیال میں اٹس اے ویری کمپلیکس اینڈ لانگ ٹرم ایشو. اس کا آسان علاج نہیں نکلے گا, اور میرے حساب سے پاکستان کا گورننس سٹرکچر اس وقت اسٹیج پہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے.
इसका मेरे नज़दीक सिर्फ एक हल है, वो है जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दैट शुड बिकम पाकिस्तान चाइना क्लीन एनर्जी कॉरिडोर, CPEC एनर्जी कॉरिडोर के तौर पे आनी चाहिए। जो हमारे रिक्शा हैं और टू व्हीलर्स हैं वो 26, 27, 28 मिलियन है, और उसमें से मेजॉरिटी तकरीबन 60% के करीब जो है वो पंजाब में है। अच्छा, अब मसला ये है कि जी उन फ्लीट को हम ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते, हमारी हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं होंगे, मगर अगर हम CPEC को रीडिज़ाइन करते हैं और एनर्जी की तरफ लेकर आते हैं तो चाइना एनर्जी का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद वो तो एनवायरनमेंट में और EVs पे बैन लगाएंगे अमेरिका में और यूरोपियन मार्केट्स में, तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइनीज कंपनीज के साथ JVs करें, प्रोडक्शन करें। और मैंने आपसे बात करने से पहले देख रहा था 3 कंपनियां हैं चाइना में जो मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी हम पूरी प्रोडक्शन लाइन भी खरीद लें तो हमें 10-15 साल लगेंगे अपना फ्लीट चेंज करने में। मगर जो करने की चीज़ है अभी मे बी वी शुड थिंक अबाउट हैविंग जॉइंट वेंचर्स विद चाइना। तो मेरे ख्याल में इसका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और EVs के बगैर कोई गुजारा नहीं है। हमें अपने मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर जो हैं रिक्शाज उनको चेंज करना होगा। अच्छा, जो क्रॉप बर्निंग वगैरह है दैट इज ब्लेमिंग द पुअर। हिंदुस्तान में भी उन्होंने ऐसे किया कि फार्मर्स को ब्लेम किया, पाकिस्तान में भी हम उसी नैरेटिव को उठा के चल रहे हैं। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि फार्मर जो है अपनी क्रॉप को क्यों बंद कर रहा है उस स्टेज पे। उसकी वजह यह है कि हम 2 क्रॉप से निकल के, रबी और खरीफ से निकल के अब हम 3 क्रॉप सीजन की तरफ आ रहे हैं। जो इंटरवीनिंग पीरियड है 2-2.5 महीने का, फार्मर उसमें वेजिटेबल्स लगा के अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, तो जमीन को रेडी करने के लिए वो जल्दी से रेजिड्यू को बर्न करता है। फिर एक मिथ भी है कि ऐश जो है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज्यादा, वो मिथ है, इट इज नॉट साइंटिफिकली करेक्ट। तो उसका देखिए, उसका जो इलाज है वो हमारे सोसाइटी में मौजूद है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पास जाएं, बाकी यूनिवर्सिटीज के पास जाएं, वो आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज टेस्ट करके दे सकते हैं जिनके साथ उसी रेजिड्यूल मटेरियल को प्लो इन किया जा सकता है। हिंदुस्तान में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ट्रैक्टर्स इंपोर्ट किए, किसी जगह पे उन्होंने उसको चेंज किया, अब उसको हैप्पी सीडर कहते हैं। अब पाकिस्तान में भी उसकी कॉपीज बन रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पेयर के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नई टेक्नोलॉजी लाएं, इसके ऊपर काबू करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।